مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ چونکہ ہمارا دین بہت خوبصورت دین ہے اور معاملات کو اچھی طرح سے غور و تدبر کے ساتھ سوچنا، ان معاملات کو اچھی طرح ان کی تہہ تک پہنچنا اور پھر اس کے بعد کوئی رائے قائم کرنا، اس رائے کے بعد پھر آپ کا کوئی عمل روح پذیر ہو، تو یہ ایسا کوئی دین نہیں ہے کہ آپ سوچ فہم اور ادراک کو چھٹی دے دیں۔ تو اس لیے سارے امور کے اندر ہمیں معاملہ فہمی کا اور معاملات کی تہہ تک پہنچنے کا، تدبر کرنے کا، غور و فکر کرنے کا، معاملات کی اچھی طرح ٹو لگا لینے کا، اس کے عواقب و نتائج کو مد نظر رکھنے کا، ساری چیزیں ہمیں اس پہ غور کرنا ہوتا ہے اور پھر ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی امر میں کسی موقع پر نقصان اٹھاتے ہیں تو پھر دوبارہ ہم اس طرف نہیں جاتے، اس لیے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو جس سوراخ سے آپ کو ڈنگ لگا ہے تو دوبارہ آپ کبھی بھی وہاں انگلی نہیں دیں گے، وہاں دوبارہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ تو زندگی کے تجربات سے فائدہ حاصل کرنے کی اس حدیث میں تلقین ہے کہ زندگی کے اندر جو مشاہدات آپ کے سامنے آتے ہیں اس سے نگاہیں نہیں چرائی جا سکتی، ان سے نظریں نہیں ہٹائی جا سکتی۔ تو جو آپ کے مشاہدات ہوں، جو آپ کے تجربات ہوں اور جو چیزیں آپ نے دیکھی بالی ہوں اور اس کے نتائج اور عواقب آپ کی نگاہوں میں ہوں تو دوبارہ اس کا آپ ارتکاب نہیں کرتے۔ تو یہی چیز اس حدیث پاک میں بیان فرمائی گئی، اور یہ کوئی بھی عاقل ایسا نہیں کرتا کہ جہاں سے اسے ڈنگ کھانا پڑے دوبارہ وہاں ہاتھ ڈالے۔ تو یہ مومن کا انتہائی محتاط رویہ ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ معاملات کے اندر کس قدر محتاط ہوتا ہے اور اپنے طرز زندگی کو کس قدر منظم اور مرتب رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا، امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حدیث تو طویل ہے۔ ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا تھا، تو اس وفد کی اچھی خصلتوں کو دیکھ کر کے حضور نے ان کی تعریف فرمائی تھی۔ کہا کہ اب یہ وفد عبد القیس جو آیا ہے ان کے اندر 2 خصلتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں۔ 2 خصلتیں اللہ کو بھی پسند ہیں، اس کے رسول کو بھی پسند ہیں۔ وہ 2 خصلتیں کون ہیں؟ الحلم والانات، ایک بردباری اور ایک معاملات کی چھان بین، سمجھداری اور اچھے انداز سے اس کی دیکھ بھال اور سوچ سمجھ اور تدبیر۔ تو کہا یہ وہ جو چیزیں ہیں 2، یہ اللہ کو بھی بڑی محبوب ہیں، اللہ کے رسول کو بھی بہت زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاملے کو سمجھ کے تسلی بخش نتیجے تک پہنچنے کے بعد اس کام کو کرنا، سوچ و بچار کرنا، اس کی تدبیر کرنا، اس کے عواقب و نتائج کو دیکھنا، یہ اللہ کی طرف سے کسی شخص کو عطا ہوتی ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور جو عجلت ہوتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت نبی رحمت کا ایک فرمان اور سنیے جو انہی احادیث کی تشریح ہے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوا،
اوصنی، حضور مجھے وصیت کیجئے، مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے حضور سے وصیت طلب کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے مختلف اوقات کے اندر مختلف لوگوں کو مختلف جواب دیے ہیں۔ کسی نے کہا مجھے وصیت کیجئے تو کہا اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ کسی نے کہا مجھے وصیت کیجئے تو فرمایا کہ غریبوں کے پاس بیٹھا کرو۔ کسی نے کہا مجھے وصیت کیجئے تو اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا معاملات کے اندر میانہ روی سے چلا کرو۔ مختلف مواقع پہ مختلف لوگوں کے پوچھنے پر جواب مختلف دیے ہیں۔ سوال ایک تھا، جواب مختلف ہوئے۔ سب کا سوال یہ تھا اوصنی، مجھے وصیت کیجئے۔ ہر ایک کو الگ الگ وصیت حضور نے فرمائی ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ حکیم حاذق سے جب کوئی علاج پوچھتا ہے تو ہر ایک کو ایک ہی گولی نہیں دیتا، اسے پوچھنے والے کی نبض کا پتہ ہوتا ہے، اس کے چہرے سے پہچان لیتا ہے اس کا مرض کیا ہے، اس کو دارو کون سا دینا ہے۔ تو جس نے بھی وصیت حضور سے پوچھی، نگاہ رسالت مآب نے جان لیا کہ اس کا علاج کس میں ہے، تو وہی علاج تجویز فرمایا۔ تو جو کسی نے سوال کیا اور اس کی جو ضرورت تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو وصیت فرمائی۔ مجھے کوئی وصیت کے بارے پوچھتا ہے تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اس کو کیا کہوں، تو لیکن اللہ کے محبوب سے کوئی پوچھتا تو حضور کے سامنے لوگ بالکل واضح تھے، شفاف آئینوں کی طرح حضور کے سامنے ہر ایک کا عکس تھا کہ اس کو کیا چاہیے، اس کو مرض کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کو شفا کس دارو سے ہوگی۔ تو پھر آقا کریم ایسے ہی اس کو جواب ارشاد کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے، تو حضور نے ارشاد فرمایا خذ الامر بالتدبیر، معاملے کو غور و فکر کے ساتھ دیکھو، معاملات کی تدبیر کرو، معاملات کی منصوبہ بندی کرو۔ جب کوئی بھی کام کرنا چاہو تو اس کی منصوبہ بندی کرو، پوری طرح سے اس کے عواقب و نتائج دیکھو اور اس کی اچھی تدبیر کرو، اور اگر تم سمجھو کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے اور یہ کام، یہ مشق نتیجہ خیز نہیں ہوگی، تو پھر فرمایا اس کام کے کرنے سے رک جاؤ۔ تو یہ کتنی خوبصورت حضور کی نصیحت تھی، اور ما قبل جتنی حدیثیں 2 یا 3 آپ نے سماعت کی ہیں ان کی یہ حدیث تشریح ہے کہ حضور نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی بھی کام کرنا چاہو، وہ دنیا کا کام ہو یا دیگر کوئی تمہارا امور دین میں سے ایسا کام ہو، غیر منسوس کام، ایک ہوتا ہے منسوس کام، نماز پڑھنا ہے تو اس کے لیے سوچ و بچار تو نہیں کرنی، نماز تو پڑھنی ہے۔ روزے کے لیے سحری کے وقت بندہ سوچنے لگ جائے کہ میں روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں، ان امور پر تو سوچ و بچار نہیں کرنی ہے۔ سوچ و بچار ان امور پہ کرنی ہے کہ جن کی منصوبہ بندی آپ نے کرنی ہے، اور جن چیزوں کا ایسی چیزوں سے تعلق نہیں ہے، تو وہ کوئی آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کی پھر آپ نے منصوبہ بندی کرنی ہے۔ تو اسی طرح دنیاوی امور کے اندر بھی کچھ کام ہیں تو وہ تو آپ روزمرہ کی روٹین کے مطابق کرتے ہیں، اس میں تو ظاہر ہے بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لینا ہے، بات ختم۔ لیکن اور بہت سارے دنیاوی امور ہیں، بچوں کے رشتے کرنے ہیں آپ جو ہے وہ گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کہاں بنائیں، وہ منصوبہ بندی کریں گے کہ ہمسائے کیسے ہوں، کس سوسائٹی میں اپنا گھر بناؤں کہ میرے بچوں کا دین بچ سکے، میری نسلیں محفوظ رہ سکیں۔ کاروبار کرنا ہے تو کون سا کاروبار کروں، اس میں تمام پہلوؤں پہ غور کرنا ہوگا کہ ایسا کاروبار نہ ہو کہ جس میں ایسا کھب جاؤں کہ میرے پاس دین کے لیے بھی وقت نہ ہو اور اتنی مصروفیات مجھے گھیر لیں کہ میرے لیے 5 گانا نماز کی فرصت بھی نہ ہو۔ تو وہ منصوبہ بندی کرنی، دیکھنا ہے میرا فائدہ کس میں ہے، میرے جسم کو راحت کہاں ہوگی، میرا دین کیسے بچے گا، میں اپنی اولاد کو وقت دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا۔ تو سارے امور پر غور و فکر کریں، دنیاوی امور ہیں،
اسی طرح اور بہت سارے امور ہیں دنیا کے، اس طرح دینی امور ہیں بہت سارے. آپ دینی کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو فیلڈ کے اندر بہت سارے منصوبہ جات ہیں آپ کے لیے کھلے ہیں، کشادہ ہیں. آپ نے اختیار کرنا ہے تو آپ اپنی رجحان طبع دیکھیں، میری طبع کا رجحان کیا ہے. رجحان طبع کے مطابق آپ کام کریں گے تو آپ کے لیے کام کرنا آسان ہوگا. ایک شخص فطرتاً مدرس ہے لیکن وہ مقرر بننے کی کوشش کرے گا، تو چونکہ وہ فطرتاً مقرر نہیں ہے تو خام خواہ ایک مشقت میں پڑے گا، تو اس کو اپنی صلاحیتوں کو ادھر لگا دینا چاہیے. ایک شخص کی طبع کے اندر جو ہے وہ تقریری صلاحیتیں ہیں تو وہ محرر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ صلاحیتیں اس کو کسی اور جانب کھینچ رہی ہیں اور وہ اپنے آپ کو کسی اور سمت لے جا رہا ہے. اسی طرح مختلف امور ہیں جو اپنی طبع کو دیکھے، پھر دیکھے کہ مختلف امور ہیں، اس وقت حالات کا تقاضا کیا ہے، اس وقت امت کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے. دیکھیے یہ کام بھی دین کا ہے، یہ کام بھی دین کا ہے، یہ کام بھی دین کا ہے. اب ان تینوں میں سے میں کون سا کام آسانی سے کر سکتا ہوں، مجھے پہلے تو اس کی ترجیح اختیار کرنی چاہیے. اس کے بعد ان تین کاموں میں سے اب یہ جو کام میں نے اختیار کیا ہے یا میں تینوں ہی کر سکتا ہوں، تو اس میں سے میں کس کو اختیار کروں؟ تو میں اس کو اختیار کروں گا جس کی امت کو ضرورت زیادہ ہوگی، جس کی قوم کو ضرورت زیادہ ہوگی. اور اسی طرح پھر آگے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا. تو اس کا کچھ تو حدود اور قیود شریعت اسلامیہ کی جانب سے متعین ہیں، آپ اس سے انحراف نہیں کر پائیں گے، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے، تو اس میں آپ اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہی آپ کی دانائی ہے، یہی آپ کی حکمت عملی ہے. تو وہی حکمت عملی آپ کی کامیابی کی ضمانت بنتی ہے. اور اسی طرح دیگر امور ہیں زندگی کے، اس میں تو یہ ساری چیزیں یہ دین سے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جدھر میں نے منہ اٹھا لیا اور ادھر میں چل پڑا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مجھے اپنے معاملات کو مکمل تدبیر کے ساتھ، مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے کاموں کا کوئی رخ متعین کرنا ہوگا، کوئی ترجیحات طے کرنی پڑیں گی. پھر ان ترجیحات پر مجھے چلنے کے لیے دیکھنا ہوگا میسر وسائل کیا ہیں اور امت کی ضروریات کیا ہیں، پھر اس کے مطابق میں چلوں گا. اسی طرح گھریلو زندگی کے اندر ہے، اسی طرح آپ کی کاروباری زندگی کے اندر ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس راس المال بہت تھوڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا کاروبار شروع کر لیتے ہیں کہ پھر قرض اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور قرض میں جکڑے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی میں نے تو جو کاروبار کیا ہے مجھے راس ہی نہیں آیا. میاں تم نے پہلے سوچا سمجھا ہی نہیں ہے. پہلے تم نے دیکھا ہوتا کہ میری چادر کتنی بڑی ہے اور میں نے پاؤں کتنے پھیلانے ہیں. تو نے چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا لیے اس لیے تو پریشان ہوا. تو تجھے چاہیے تھا کہ اس چادر کے مطابق پاؤں پھیلاتا. تو جو میسر وسائل ہیں اس کے پاس، تو ان وسائل کے مطابق جو میسر صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کے مطابق. تو یہ حکمت دین ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں جو دین دیا ہے تو اس دین میں ہم یہ سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. عبادات کے مجموعے کا نام ہی دین نہیں ہے کہ سجدہ ایسے کرنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، قیام ایسے کرنا ہے، بس یہی دین نہیں ہے. باقی ادیان میں تھا کہ کچھ امور تھے، لیکن اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. ماں کی گود سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر لحد میں اترنے تک کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس لمحے میں اسلام ہمیں رہنمائی نہیں دیتا ہے. ایک ایک لمحے میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام سے جب اس نے پوچھا تو ظاہر ہے حضور نے اس کے حال کے مطابق اس کو جواب دیا. دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے آئے نا حضور کی خدمت میں، پیش کر دیا تو حضور نے ان سے وصول کر لیا. پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے، محبت دے کے آیا ہوں، میرے لیے اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے. تو حضور نے ان کا مال وصول کر لیا. اور ایک اور صاحب آئے ایک دوسرے موقع پر اور انہوں نے سارا مال پیش کرنا چاہا
تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی تو کچھ رکھو نا، ان کو کنگال نہ کرو۔ اس سے سارا نہیں لیا، ان سے سارا لے لیا، چونکہ حضور دونوں کے احوال باطن کو جانتے تھے اور ہر شخص کی کیفیت سے حضور اچھی طرح واقف تھے اور ان کی ضروریات کو بھی جانتے تھے۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دونوں لوگ ایک ہی عمل کر رہے ہیں لیکن ایک سے حضور قبول کر رہے ہیں، دوسرے سے قبول نہیں کر رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے، اور نبی کا منصب ہی یہ ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ نبی حکمت اور کتاب سکھاتا ہے اور پھر تزکیہ باطن کرتا ہے، تو یہ نبی کے منصب میں سے ہے۔ تو اس نے کہا حضور مجھے وصیت کیجئے، تو فرمایا کہ جب تم کوئی کام کرنا چاہو تو اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کرو۔